السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 3 آیات کریں گے، آیت نمبر 174، 175 اینڈ 176۔ پہلے میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 3 آیات ہیں۔ ہاں جی، ان حرف تاکید جو جملے کے اندر تاکید کے لیے آتا ہے، الذین اس میں موصول جمع مذکر کا، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو، اور اس کے بعد صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا، کوئی آگے اس کے کنیکشن کے لیے آئے گا۔ وہ کون سے لوگ؟ وہ ہیں یکتمون۔ کون سا فعل ہے جی؟ یہ ماضی یا مضارع؟ مضارع۔ یکتمون، پھر جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو نون، جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ اس کے اندر حرف جو مادے کے حروف ہے وہ ہے کاف، تا اور میم۔ کاتم یکتم باب نون میں آتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، چھپانا۔ یکتمون، وہ چھپاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں۔ اب کیا چھپاتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے، ما۔ اب ما موصولہ بن رہا ہے، جو، یعنی جو وہ چھپاتے ہیں، اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا چھپاتے ہیں؟ انزلہ کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ ماضی، واحد مذکر کا صیغہ۔ انزلہ اس نے اتارا۔ کس نے اتارا؟ حالت رفع میں ہے اللہ۔ انزل اللہ اسم الجلالہ کی حالت رفع ہے، انزل اللہ جو اللہ نے اتارا۔ کیا اتارا؟ من الکتاب، یعنی کتاب میں سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں، جیسے تورات اتاری، انجیل اتاری، اس میں جو کچھ ہے وہ اس میں سے چھپاتے ہیں، یعنی اس کتاب میں سے کچھ حصہ وہ چھپا لیتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ اچھا جی، آگے کیا اس سے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ واو حرف عطف، یعنی اور وہ مزید کیا کرتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ یشترون، مضارع یا ماضی؟ مضارع۔ یشترون جمع مذکر کا صیغہ، یعنی اسی کے ساتھ یکتمون و یشترون۔ وہ یشترون، اور وہ بیچتے ہیں، اور وہ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اور وہ خریدتے ہیں، اور وہ خریدتے ہیں، بھی جس کے بدلے خریدتے ہیں۔ اب یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ ہا واپس کتاب، یعنی اس کتاب کے بدلے وہ خریدتے ہیں۔ ہاں جی، اس طرح استری ویسے خریدنے والے کو کہتے ہیں، خریدنے والا ہوتا ہے مشتری۔ ہاں جی، ہاں جی، خریدنے والا۔ یشترون، اصل میں وہ خریدتے ہیں قرآن کی، یعنی کتاب کی آیات کے بدلے میں وہ کچھ خرید رہے ہیں۔ وہ کیا خرید رہے ہیں؟ ثمنا قلیلا۔ ثمنا قلیلا یعنی تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا جو منافع اس سے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ یعنی کتاب کے بدلے میں وہ چیز خرید رہے ہیں، وہ نوٹ لے رہے ہیں یا جو بھی اس کے بدلے میں وہ لیتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، تو وہ اس کے بدلے میں ثمنا قلیلا، یہ صفت، اور یہ موصوف، اور یہ قلیلا اس کی صفت، یعنی تھوڑی سی چیز، تھوڑی سی قیمت جو بھی اس میں آ جائے گی۔ تو دو ان کی آ گئی، ایسے لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں سے، پھر مزید وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ غلط فتوے دیتے ہیں۔ وہی ہے نا، یعنی اس بات کو چھپا کے پھر اس کے اگینسٹ غلط فتویٰ دے دیا۔ آگے کیا ہے جی؟ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔
وعلیکم السلام. اولائکا جمع کا صیغہ، کیونکہ پہلے ان لوگوں کی بات ہو گئی وہ سب جمع میں ہیں، پھر اب ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں، یہ اصل میں وہی لوگ ہیں. اولائکا یہ اس کے اندر تاکید کے لیے ہے کہ وہی لوگ ہیں. یہ تھوڑا زور دے کے وہ کیسے لوگ ہیں یہ. اب دیکھیں آپ کوشش کریں، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ ما نفی کا ہے یا ما جو والا ہے، یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. پہلے آگے دیکھ لیں. یاکلون فعل ماضی ہے مضارع، مضارع. یاکلون جمع مذکر غائب کا صیغہ. وہ کھاتے ہیں، کہاں کھاتے ہیں؟ فی بطون، فی حرف جر مرکب اضافی، بطن کی جمع بطون، بطون یعنی پیٹ. بطونہم وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں. کیا کھاتے ہیں؟ الا سوائے النارا آگ کے. اب آپ ماں کا فیصلہ کریں گے یہ کیا ہے؟ ہاں جی نفی. نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے، سوائے الا النارا، یعنی الا اور ماں کا کمبینیشن یہ نفی کا ایک مفہوم دے رہا ہے. کیونکہ جو کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، تو وہ جو ایڈجسٹ نہیں ہو رہا وہاں پہ. نہیں کھاتے وہ سوائے اپنے پیٹ میں سوائے آگ کے، تو یہ مستثنا ہو رہا ہے، آگ کو حالت نصب میں لایا گیا ہے. تو اولئک ما یاکلون فی بطونہم ان النار. اب مزید کیا ہوگا؟ یکلمہم اللہ یوم القیامت. واو حرف عطف. اب اور کیا ہوگا؟ لا نفی کا اور نہ نہیں. یکلمہم اللہ. اب یکلم فعل ماضی کے مضارع، فعل مضارع. کلم یکلم باب تفعیل بات کرنا. یکلم واحد مذکر کے صیغہ وہ بات کرے گا. کون؟ حالت رفع میں اللہ، اس میں اسم الجلالہ. یکلم اللہ اللہ بات کرے گا. لا یکلم اللہ اللہ بات نہیں کرے گا. اب مفعول کون ہے؟ کن سے نہیں کرے گا؟ ہم، یہ وہی لوگ. اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. کب نہیں کرے گا؟ حالت نصب میں یوم القیامتی، قیامت کے دن. آگے کیا ہے جی؟ ولا یزکیہم. زکا یزکی تزکیتن پاک کرنا. سو یزکی، یزکی فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ. اور نہ ہی وہ پاک کرے گا. کنہیں؟ ہم. اب یہ ہم پیچھے یا کی وجہ سے ہو گیا. ولا یزکیہم، نہ ہی وہ انہیں پاک کرے گا. یہ ہم جو ہے مفعول ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. آگے کیا ہے جی؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ. اچھا یہ اشترا یشتری خرید و فروخت میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک تو ہم صرف خریدنا، یہ خرید و فروخت میں بھی، یعنی ایک چیز خریدی اس کے بدلے میں کیا لی، خرید و فروخت. تو یہ دونوں میننگ میں یوز ہو جاتا ہے. ہاں جی وہ دونوں میں یہ میننگ میں آ جاتا ہے. کیونکہ اب یہاں دیکھیں پھر وہی چیز آ گئی، جس چیز کے بدلے کچھ ہو رہا ہے وہ با کے ساتھ آ رہا ہے. جیسے پچھلی آیت میں بھی تھا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اب یہاں بھی دیکھتے ہیں اولئک، پھر وہی ابھی انہی کی بات ہو رہی ہے.
وہی لوگ الذین اسم موصول جمع کا وہ کون سے لوگ ہیں؟ اشترو تھا وا پہ پیش ملانے کے لیے دی گئی، اشتروا الضلالۃ، اشترو فعل ماضی کا صیغہ، انہوں نے خریدا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا، کیا خریدا؟ الضلالۃ، کیا؟ گمراہی، گمراہی، انہوں نے گمراہی خریدی، کس چیز کے بدلے میں خریدی؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، اور کیا خریدا؟ ولا عذابا، یہ دیکھیں یہ بھی نصب مفعول ہیں اشترو کے، لیکن جن کے بدلے خریدا جا رہا ہے وہ با سے آ رہے ہیں، بالہدا ولا عذاب بالمغفرتی، اور مغفرت کے بدلے میں انہوں نے عذاب خریدا، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ فما اصبرہم علی النار، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس آیت کا، اس کے دو مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے صاد با را مادہ ہے، باب افعال میں ڈالیں، دیکھیں صبرہ اس نے صبر کیا، اصبرہ اس نے صبر دلایا، باب افعال میں ایسی ہو تو ضربہ اس نے مارا، اضربہ اس نے مروایا، سو اصبرہ اس نے صبر دلایا، ہم مفعول، ما کیا کوشچن، ما اصبرہم، انہیں کس چیز نے صبر دلایا؟ علی النار، آگ پر، یعنی وہ کون سی ایسی چیز ہے انہوں نے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ وہ آگ کے اندر جانے کو تیار ہیں، اتنے صابر ہیں کہ وہ آگ کے اندر جانے کو تیار ہیں۔ دوسرا جو مطلب میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے، یعنی دونوں مطلب لکھے جاتے ہیں، وہ ما احسنا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ تعجب کا صیغہ ہے کہ ما احسنا کتنا خوبصورت ہے، ما اجملا، ما احسنا کتنا اچھا ہے، ما اجملا کتنا خوبصورت ہے، تو یہ وزن ہے افعلا، ما ساتھ لگ جاتا ہے، ما افعلا۔ اب وہ لکھتے ہیں جی ما اصبرا، کتنے صابر ہیں، وہ سب کتنے صابر ہیں علی النار، آگ میں داخل ہونے پر۔ اب یہاں پہ جو شیخ صاحب نے کامنٹ لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی اوپر ترکیب میں بتایا گیا کہ ما اس میں تعجب ہے، اس سلسلہ میں یہ سمجھ لیں کہ ما افعلہ اور افعل بہ دو وزن ہیں جو اظہار تعجب کے لیے آتے ہیں، ان کو تعجب کے دو صیغے صیغۃ التعجب کہتے ہیں، جیسے ما احسنہ، کس چیز نے حسین بنایا اس کو، ما احسن رشیدن، کس چیز نے حسین بنایا رشید کو، اس کی ترکیب اوپر بتا دی گئی اور لفظی ترجمہ بھی دے دیا گیا، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ رشید کتنا حسین ہے، ما احسن رشیدن۔ اسی طرح ما اصبرہم علی النار کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ثابت قدم ہیں آگ پر، یعنی کتنے ان کے اندر کتنا صبر ہے کہ وہ آگ میں جانے کو تیار ہیں۔ اسی طرح احسن بہ یا احسن برشیدن میں احسن فعل امر ہے، با زائدہ ہے۔ بہرحال اوپر کا جو مفہوم ہے کہ ما اصبرا کتنے صابر ہیں، ما اصبرہم یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس نے انہیں آگ میں جلنے کے لیے ان کو ثابت قدم کر دیا کہ ان کو فکر ہی نہیں ہو رہی کہ وہ کس آگ میں جانے والے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ کیا جی؟ نزل الکتاب بالحق، چلیں ذالکا، اب یہ جو پیچھے ساری بات بتائی گئی ہے اس کے بارے میں کہا ذالکا، یہ اس لیے ہے، اب یہ بات سبب بتایا جا رہا ہے کس لیے ہے، بات سبب کے لیے آ رہا ہے، انا درمیان میں آ رہا ہے اس لیے انا ہو گیا، ذالک بِأَنَّ، یہ اس لیے ہے یقیناً، اللہ اسم ہے انا کا، کہ یقیناً اللہ نے کیا کیا ہے، نزل الکتاب، فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، نزل اس نے نازل کیا، الکتاب مفعول، کہ یقیناً اللہ نے نازل کیا کتاب کو کس طرح، بالحق کی، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ پھر اس میں کیا ہوا، وَإِنَّ الَّذِينَ اختلفوا فی الکتاب لفی
شقاق بعید، اور ان حرف تاکید، الذین اسم موصول، اور وہ لوگ اختلفوا، اختلف یختلف، اختلاف کرنا، اختلافو فعل ماضی واحد مذکر جمع کا صیغہ اختلافو، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کس چیز میں؟ فی حرف جر فی الکتاب میں، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، یعنی جو اللہ نے نازل کی ہے، لفی شقاق بعید، لام حرف تاکید، فی حرف جر، سو اس سے کیا ہوا کہ یقیناً جنہوں نے اختلاف کر لیا نا کتاب میں، پھر یقیناً وہ کسی اور کام میں، وہ کس میں؟ شقاق، ان کا مطلب ہوتا ہے مخالفت، اور بعید دور، پھر یقیناً وہ دور کی مخالفت میں ہے، یعنی وہ بہت دور جا پڑے ہیں، بہت دور چلے گئے مخالفت میں۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفی کہا ہے، اس کا مطلب پھر یقینی ہے، اس مخالفت میں دور چلے جانا پھر یقینی ہے، پھر وہ حق سے یقینی طور پہ دور ہو جائیں گے جب وہ یہ کام کر لیں گے۔ اسی لیے لفی، ان الانسان لفی خسر، لازمی انسان خسارے میں ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح جنہوں نے یہ کام کیا ان کے اس جگہ جانے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو یہ مختصر آیات تھیں، اسی طرح بس تین کافی ہیں میرے خیال ہے، کل ایک ہی ہوگی جو کل بڑی آیت ہے، تو انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر دیکھ رہے تھے۔ رانا صاحب کتنا ٹائم رہ گیا؟ 12 منٹ، چلیں انشاءاللہ ہو جائے گی مکمل اسی میں۔ تفسیر ابن کثیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مال لیتے ہیں، وہ اب دیکھیں تھوڑا سا مال کیا ہے؟ لیتے ہیں، یعنی خریدنے میں آ رہا ہے، لیکن یہ خرید و فروخت میں ہم کہہ لیں گے نہ تو وہ خرید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نہ بیچنے کا، تو یعنی اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال لیتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار، وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ ان کی تفسیر دیکھتے ہیں جی، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے اپنے پاس موجود ان کتابوں میں لکھی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپایا جو آپ کی نبوت اور رسالت کی شاہد تھیں۔ انہوں نے ان باتوں کو اس لیے چھپایا کہ ان کی ریاست و قیادت کا خاتمہ نہ ہو اور ان تحائف و نذرانوں کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے جو عرب ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ملعون اس بات سے خائف تھے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ان اوصاف کو ظاہر کر دیا تو لوگ آپ کی اتباع شروع کر دیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے، چنانچہ انہوں نے معمولی اور حقیر دنیاوی فائدے کی خاطر ان حقائق کو چھپایا اور فوائد کی خاطر اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، اور ہدایت اور اتباع حق، تصدیق رسول اور اللہ کی نازل کردہ دین و شریعتوں پر ایمان کی بجائے اس معمولی دنیاوی منفعت کو قبول کر لیا جس کی وجہ سے یہ دنیا و آخرت میں خائب و خاسر ہو گئے تھے۔ دنیا میں تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جس منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، واضح آیات اور قطعی دلائل سے نوازا، اس کے صداقت کو اپنے بندوں کے سامنے آشکار کر دیا، لہٰذا ان لوگوں نے بھی آپ کی تصدیق کی جن کے بارے میں یہودیوں کو یہ خوف دامن گیر تھا کہ وہ کہیں آپ کی اتباع نہ کرنے لگ جائیں، مگر یہی لوگ یہودیوں کے خلاف جہاد میں آپ کے دستے بازو بنے اور یہودی غضب بالائے غضب کے مستحق قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی ایک مقامات پر ان کی مذمت فرمائی ہے، جن میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے کیا دنیاوی منفعت کو انہوں نے فوقیت دی۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، یعنی کتمان حق کے مقابلے میں یہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ در حقیقت جہنم کی آگ ہے جو قیامت کے دن کے پیٹوں میں بھڑک رہی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وہ جلد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد پاک ہے، جو شخص
چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت سخت ناراض ہوگا، کیونکہ انہوں نے علم کے باوجود حق کو چھپایا، جس کی وجہ سے وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک ہی کرے گا، نہ ان کی کوئی مدح و ثنا کرے گا، بلکہ انہیں انتہائی دکھ دینے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو خریدا۔ ہدایت تو یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و صفات کا جو تذکرہ تھا، آپ کی بعثت اور آپ کے بارے میں بشارت کا جو ذکر تھا، اسے عام کرتے اور آپ کی اتباع و تصدیق کا دم بھرتے، مگر انہوں نے اس ہدایت کے بدلے اور عوض میں ضلالت و گمراہی کو حاصل کر لیا، اور یہ کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کے ساتھ کفر کیا، اور اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی آپ کی صفات کو لوگوں سے چھپایا۔ والعذاب بالمغفرہ، یعنی انہوں نے مغفرت اور بخشش کے عوض میں عذاب کو حاصل کر لیا، کیونکہ انہوں نے مذکورہ امور کو جب اختیار کیا تو وہ عذاب الہی کا سبب بن گئے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ فما اصبرہم علی النار، یہ جہنم کو کس قدر برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بے حد سخت بڑے ہولناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کو دیکھنے والا بڑے تعجب کا اظہار کرے گا کہ کس قدر برداشت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ شدید ترین عذاب، ہولناک سزاؤں اور جہنم کی بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے۔ یعنی ہم نہیں بعض دفعہ کہتے کہ یار دیکھو یہ کتنا بے وقوف ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لے لی ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ جہنم میں جل رہے ہیں تو لوگ کہیں گے یار یہ کتنے بے وقوف تھے کہ انہوں نے اس قدر حق آنے کے باوجود بھی یہ کام کیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ یہ عذاب شدید کے مستحق اس لیے قرار پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے سابقہ انبیاء پر اپنی کتابوں کو اس لیے نازل فرمایا تھا کہ ان سے حق حق اور باطل باطل ثابت ہو جائے، مگر ان لوگوں نے آیات الہی کا مذاق اڑایا۔ ان کی کتاب نے انہیں حکم تو یہ دیا تھا کہ وہ علم کو ظاہر اور نشر کریں، مگر انہوں نے اپنی ہی کتاب کی مخالفت اور تکذیب کی۔ اسی طرح خاتم الانبیاء و مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب و مخالفت کی، آپ کا انکار کیا اور آپ کی صفات کو چھپایا، اور ان آیات کا مذاق اڑایا جن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے یہ عذاب اور سزا کے مستحق قرار پائے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر یعنی نیکی سے بہت دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کو پہچاننے کی اور تمام رسول اللہ تعالیٰ کی تمام آیت نازل کردہ آیات میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے دور رکھے جو آیات کو مکس کرتے ہیں، گھما دیتے ہیں اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔